تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے. یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں. ایک اور اہم نیوز جو اس ہفتے تھے پاکستان میں لاہور شہر میں، وہ یہ تھی کہ ایک جوان بچہ بچی تھے، انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی، لیکن اس کو غیرت کی بنیاد پہ، آنر کی بنیاد پہ دونوں کا قتل کر دیا گیا. یہ واقعات کئی دفعہ ظاہر ہوتے ہیں کئی شہروں میں، اور پورے ملک میں کہیں نہ کہیں یہ مسائل ہیں. تو میرا خیال تھا میں ڈسکس کروں کہ یاد رکھیں کہ یہ جو مذہبی ہمارے جو گائیڈنس ہے، یعنی کہ جو ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس میں کافی خرابیاں ہیں. قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آدم ہم تمہیں محبت ڈال دی آپس میں، عورت اور مرد کی محبت ڈال دی ہے. کیوں ڈال دی ہے؟ کیونکہ خاندانی سسٹم کو اللہ کی ذات کائنات کا مالک چلانا چاہتا ہے. خاندانی سسٹم تبھی چلے گا جب مرد عورت آپس میں ملیں گے. جب مرد عورت ملتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر پورا خاندان، آپ دادا بنتے ہیں، آپ نانا بنتے ہیں، آپ دادی نانی بنتے ہیں. ایک خوبصورت نظام چلتا ہے، گھر بنتے ہیں، ایک گھر دوسرے گھر کو ملتے ہیں آپس میں. یہ خوبصورت نظام ہے. تو ٹھیک ہے، بعض دفعہ خرابیاں ہمارے میں یہ ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ 13 سال میں، یہ تقریباً 12 سے 13 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے خواہش جنسی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. ہماری تخلیق اللہ کی ہے، گاڈ کریٹر کی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. آپ اگر مرد خواہش کرتا ہے عورت کی طرف، عورت خواہش کرتی ہے، یہ اللہ کا کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے دیا ہے. ایک تو آپ کو پیار محبت بڑھتے ہیں، آپس ملتے ہیں، پھر دوسرا اولاد پیدا ہوتی ہے، خاندانی سسٹم بنتا ہے، دنیا بنتی ہے. جو بھی نسل پیدا ہوگی وہ کچھ ہی سالوں میں مر جائے گی، تو ایک اور نسل بننا ضروری ہے. اگر ہم اس معاشرے کو بالکل ہی ختم کر دیں گے، نہیں پیار محبت کرنے دیں گے، تو پھر نئی نسل آئے گی نہیں، دنیا صرف قبروں میں اور ایک کنورٹ ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 13 سال کے بعد ایک دن میں لیٹ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں انڈیا کی فلمیں آپ دیکھتے ہیں، آپ پورے امریکہ کی فلمیں دیکھتے ہیں، موویز، میڈیا، ڈرامہ، ٹیلی ویژن پاکستان کی دیکھتے ہیں، ایران کی دیکھیں. پوری دنیا کا سٹرکچر میں ایک ہی ٹاپک ہے، لو. محبت ہوئی تھی، نہیں ملی، ماں باپ نہیں مانے، جھگڑے ہوئے، نفرتیں چلی ہیں، گھروں میں جھگڑے، تباہی، قتل. وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ ہم خالق کائنات کی ہدایت پہ نہیں چل رہے. اللہ کا گاڈ کہہ رہا ہے کہ رزق میں دوں گا اگر تم آپس میں کمیٹڈ رول کرو گے، نکاح کرو گے، کمٹمنٹ کرو گے، آپس میں خاندانی مل کے بھریں گے. تو نکاح تو ادارہ تو بہت سمپل ہے. قرآن کے 2 گواہ پیش کرو، ہو جائے گا. اگر بچہ بچی آپ کو پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ماں باپ کو کوئی حق نہیں ہے قرآن کے مطابق اللہ کی ہدایت میں کہ ان میں رکاوٹ ڈالیں، ان کو سپورٹ کریں. رزق اللہ دینے والا، آپ نہیں دے رہے. ماں کے پیٹ میں اس بچے یا بچی کو کھلانے والے آپ نہیں تھے. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھانا کائنات کے مالک نے، اللہ نے، گاڈ نے، بھگوان نے دیا اس کو. آپ کون ہوتے ہیں جب ان کی خواہش ہے اگر اس کو روکنے والے؟ پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا پہلے ہی کہ یہ ہونے والا ہے. آپ کے ارد گرد سارے قصے ہیں، آپ کو پتہ ہے 13 سال کے بعد بچوں میں خواہش پیدا ہوگی. اس سے پہلے کیوں جھگڑے نہیں ہوتے؟ اگر ہو گئی ہے تو آپ کو پہلے تیار ہونا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی ان کو بچے بچی کے لیے ریڈی ہوتے. اب آپ ریڈی نہیں ہیں، ماں باپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ وقت ضائع کرتے ہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، ادھر ادھر سپورٹس میں، یا کوئی فضولیات کاموں کے لیے. ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں سوچنے کہ اولاد کی ضرورت کیا ہے. جب وہ سر سے پانی گزر جاتا ہے، اب بچی جو یا بچہ آپس میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان میں خواہش پیدا ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی سے ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں ماں باپ کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو وہ خود ہی سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ شاید وہ یہ قدرت کی طرف سے آیا ہے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، کسی بچے کا قصور نہیں ہے. یہ محبت ہونا ایک خوبصورتی چیز ہے. ہاں، اگر زنا کی طرف مائل ہوتے ہیں یا سیکسل انٹرکورس ہوتا ہے، اس میں غلطی ہے. اس میں بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے اس سے پہلے 13 سال کی ایج میں ہی کیوں نہ پلان کیا، سٹی نے کیوں نہ پلان کیا، گورنمنٹ نے کیوں نہ پلان کیا، اسٹیبلشمنٹ نے.
آپ کے ملاؤں نے آپ کی مساجد میں یہ چیز کیوں نہیں پہلے کی جاتی؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب جب بچے بچی نے کر لیا ہے کہ آپس میں نکاح کیا، پسند کی شادی کی ہے، اب آپ کیوں قتل کیسے کر سکتے ہیں کسی انسان کو؟ آپ نکلیں ان کتابوں سے جس کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا میں، انسانی کتابوں میں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ زیادہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، سب جو گمراہی پیدا کر رہے ہیں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، نہیں کر سکتے آپ. آپ کو ان کو پیار محبت سے واپس لانا ہے، اور اگر انہوں نے نکاح کر لیا ہے، اگر بچے میں کوئی کمی ہے لڑکے میں، اس کے ساتھ سارا خاندان مل کے اس کو آگے بڑھائیں، اس کو سپورٹ کریں. اسٹیٹ کا کام ہے گھر دینا، چھوٹا چاہے وہ ایک کمرے کا بھی ہو، اور آپ کا کام ہے اس کو بس کچھ ہنر سکھائیں. بیٹی آپ کی پوری زندگی پال پوس سے کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ بھائی کیسے یہ حرکتیں کر سکتے ہیں؟ بھائی کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک خواہش کرنا کسی کی جنسی یا کسی مرد کی طرف یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اس لیے ہمیں واپس دین کی طرف آنا ہے. دین سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. پہلے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے 13 سال سے پہلے، 10 سال کی عمر میں بیٹا بیٹی کے بارے میں آپ پلان شروع کر دیں. 3 سال کی ایج میں، 10 سال کی عمر میں، کہ 2-3 سال کے اندر یہ خواہش جنم لے گی. ہمیں اس سے پہلے بچی کو کھانا پکانا سکھانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے کہ وہ گھر میں جائے. لڑکے کی تربیت کرنی ہے، باپ ساتھ اس کو لگا رہے. اور پھر اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو ملیں، چاہے بچے آپ لیٹ پیدا کریں. خدا را اس برائی سے ہٹیں. یہ گلی گلی اپنے گاؤں قصبوں اور ہر جگہ پہ یہ معاملات ٹھیک کریں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فضول قسم کے ایسے لوگ جن کو بس علم نہیں ہے دین کا، ان کو وہاں سے چلتا کریں اور کنٹرول کریں. پورے ملک اپنے ہاتھ میں لیں، اور قرآن کے ذریعے اور خوبصورت مساجد کے ذریعے امن چین لے کے آئیں، اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ایک احسن عمل ہے ایک دوسرے کو پسند کرنا. اور ان کو بجائے کہ وہ گناہ میں اور زنا میں جائیں، ان کو اس سے پہلے ہی ان کے لیے اوپر دے دی جائے. اگر بھوک لگنے سے پہلے ہی کھانا مجھے مل جائے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے شور کرنا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ خوبصورتی ہے. اس سے دنیا امن میں آتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں دو خاندان ملتے ہیں. تو نکاح جیسے اداروں کو کبھی بھی قتل کرنے پہ نہ جائیں. ایسی ہو جاتی ہیں مسٹیکس. بچے ہیں، ہم سب مسٹیک کرتے ہیں، ہم بھی غلطیاں کرتے تھے، ہم بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں. تو جب اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آئندہ کے لیے پوری پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں اس کو سختی کے ساتھ ایک پلان ہونا چاہیے، اور تاکہ آئندہ کسی کی زندگی نہ لی جائے. اور آنر کلنگ یا غیرت کے بنیاد، یہ غیرت نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. غیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے کہ یہ اللہ کی مرضی سے آپ نے پسند کیے، تو آئیں مدد کرتے ہیں. بھائی آگے بڑھتے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، باپ مدد کرتا، چاچے مامی مدد کرتے، وہ خوش ہوتے کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا. تو اس لیے آ جائیں واپس اللہ کے راستے کی طرف. وہ کائنات کا مالک بہت برداشت کر چکے ہیں آپ کی حرکتوں کو، آپ کی اس طرح کی لوگوں کو رکاوٹ ڈالنے میں. لوگوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں. بچیاں بچے آپس میں گناہ کر رہے ہیں، بچیاں گناہ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک نکاح جیسے اداروں کو جو صرف 1 منٹ کا ہوتا ہے، صرف 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے بولنا ہے مجھے قبول ہے، چائے کی پیالی میں ہونا چاہیے تھا، اس کو مشکل کر دیا اور زنا آسان کر دیا ہے. اس سے پہلے کائنات کا مالک اب سب کو اس دنیا سے فارغ کر دے، واپس آ جائیے اور تکلیف دینا لوگوں کو بند کریں. اس سے پہلے کہ زنا بدکاری اور بڑھے، ان کو نکاح کی طرف راغب کریں. بہت سے آسانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں. اللہ نے یہ بھی کہا کہ مرد کچھ کر سکتے ہیں تو اور نکاح کریں، تاکہ یہ جو عورتیں نکاح کر رہی ہیں یہ بھی ہٹے. مرد گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ قصور لوگوں کا نہیں، یہ قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اسٹیٹس کا ہے، ملاؤں کا ہے، مساجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کا، گلی میں جو لوگ ہیں ٹھیکیدار، یہ سب وہ ذمہ دار ہیں پوری دنیا میں تباہ کرنے میں. تو آئیے واپس اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ ہم بھی فارغ ہو جائیں اور آگ میں ڈال دیے جائیں. ہماری ذمہ داری ہے، دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. تو آئیے ہم اس چیز کو ٹھیک کریں. آئیے ہم سب دنیا کو امن اور چین گہوارہ بنا دیں، اور اس دنیا میں بھی خوبصورتی ہے، اور آگے ہمارے لیے بڑے بڑے محل تیار بیٹھے ہیں. ٹیک کیئر. دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.